الشیطان الرجیم فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا۔ انسان کی اصلاح کے لیے ہر شریعت نے ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، جیسے ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی اللہ نے اپنا کلام پاک بھیج کر جس چیز کا سب سے پہلا اہم اور بڑا سبق پڑھایا ہے وہ یہ کہ انسان کو یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی کے حد تک انسان کی زندگی محدود نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد اصل زندگی کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی سے ہٹ کر موت کے بعد ایک زندگی ہے، پھر اس کے بعد قیامت کے بعد ہمیشہ کے لیے اٹھایا جائے گا۔ وہ زندگی ہمیشہ کی رہے گی، اچھے کے لیے اچھی رہے گی ہمیشہ کے لیے، برے کے لیے بری رہے گی ہمیشہ کے لیے۔ جو انسان کے عقل سے محال دکھائی دیتی ہے، انسان کے اس محال والی فکر کو دور کرنا ہے، تمہارے رب کی قدرت کا اندازہ تمہیں کروانا ہے۔ سابق آیتوں میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے نوازنے کے بعد ان ساری چیزوں کی تعلیم و تربیت، اس سے پہلے اخلاق کی تعلیم و تربیت، اور اس تعلیم و تربیت کرنے اور کروانے کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کے اوپر صبر کرنے کا، مصائب کو برداشت کرنے کا، دنیا کی مشقتوں کو جھیلنے کا حکم تھا، تاکید تھی، تربیت کی گئی۔ اب انکار کرنے والوں کو ان کے انکار کو دور کرنا ہے، اور انکار جو نہیں کرتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہوگا وہ سنانا ہے۔ دیکھو وہ ایک دن ہوگا، نقر فی الناقور، سور میں پھونک ماری جائے گی۔ قدرت نے جو ساری کائنات بنائی ہے، ایک سور پھونک کر ساری کے ساری کائنات کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ خدا کی قدرت کا عمل ہے، خدا کے اختیار والی بات ہے، اور یہ کب ہوگا خدا کے علم میں ہی بات ہے۔ صرف ہر نبی سے، ہر قرآن سے، ہر اللہ کی کتاب سے بتایا گیا، یہی عقیدہ ہے، اسی عقیدے پر باقی رہنا دین بھی ہے، کہ جب اللہ کا منشا ہوگا تو وہ کرے گا۔ اللہ نے کسی کو اس کا عطا پتہ نہیں دیا، جس کا نام قیامت ہے۔ پچھلے زمانے میں بھی، صدیوں پہلے سے بھی انسان یہ اندازے لگاتے رہا ہے، خبریں پھیلاتا رہا ہے، اب فلاں تاریخ کے بعد قیامت، اب فلاں کے بعد قیامت کی فلاں دن آتی۔ اللہ فرماتے ہیں، بندے کو یاد دلاتے ہیں، یہ اندازے والی گفتگو چھوڑو، اس کا عطا پتہ ہم نہیں دیے، جب قیامت آئیں گی تو آنن فانن آئے گی، کسی کو سنبھلنے، سدھرنے، بچنے بچانے کی کوئی شکل نہیں ہوگی۔ یہ سب سے پہلے ایک بار سور پھونکا جائے گا، جو اس آیت میں اس سور کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوبارہ سور پھونک کر اٹھایا جائے گا
نافرمان انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کی تفصیل پیش ہوتی ہے. یعنی جب نفخ ثانیہ دوسرا پھول پھونکا جائے گا، یعنی سب کو اٹھایا جائے گا، تو اس حساب و کتاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. انسان ذریعہ عقل کے ساتھ بھی سوچے، یہ عقیدہ اور جلدی سمجھ میں آئے گا. قیامت کے بعد اٹھایا جانا ضروری ہے، اس لیے کہ جو زندگی دی گئی ہے، اس زندگی کے اندر جو کچھ انسان کیا ہے، یا تو اچھا یا برا، اچھے کو اچھائی کا بدلہ ملنا، برے کو برائی کا بدلہ ملنا، برے نے جو اچھے کو ستایا ہے اس کا حساب و کتاب ہونا، اچھے نے برے کو جو سمجھایا ہے اس کی جزا اور ثواب ملنا، یہ ایک لازمی چیز ہے. ورنہ زندگی کے اندر محنت و مشقت بغیر اجر کے، بغیر اجرت کے، بے معنی، بے کار، بے فائدہ نظر آئے گی. الغرض جس دن وہ دوسرا سر پھونکا جائے گا تو تمام کو اٹھایا جائے گا. جو اللہ نے فضل سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے انسان کے اوپر یہ ساری چیزیں، حقیقتیں، غیب والی باتیں بتا کر بڑا احسان فرمایا. جو اس احسان کو قبول کرے گا اس طریقے کو اپنائے گا، جو قبول نہیں کرے گا یہ ناشکرہ نافرمان. تو خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فذالک یومئذ یوم عسیر، وہ دن بہت ہی بڑا دشوار مشکل ہوگا ہر ایک کے لیے، کم و بیش ہر ایک کے لیے، لیکن علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے تو خاص طور پر بڑا دشوار، ذری بھی سہولت نہیں ملے گی، ذری بھی آسانی نہیں ہوگی. اب یہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے والے عقیدہ جو اسلام کی، ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، جو اس کو مانے گا تو پھر کرنا کیا ہے، جو طریقے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، دین بتاتا ہے، اس کی طرف آگے بڑھے گا. ایسے انکار کرنے والے کو بتاتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یا ایمان والوں جو تم بتا رہے ہیں، تمہاری جو سن نہیں رہا ہے اس سے خطاب کرتے ہیں، تم مجھ کو چھوڑ دو. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ پر چھوڑ دو ایک بات، اور اس شخص کو بھی چھوڑ دو. یعنی بتاتے چلو، سمجھاتے چلو، نہ سمجھنے پر چھوڑ دو، اس کے حال پر چھوڑ دو. اس شخص کو چھوڑ دو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا تھا، اکیلا پیدا کیا تھا، یعنی بغیر ساز و سامان کے پیدا کیا تھا. جب وہ پیدا ہوا تھا تو اکیلا تھا، وہ میں نے پیدا کیا تھا. جب وہ پیدا کیا تھا تو وہ شخص وہ اکیلا تھا، اس کو اولاد بھی نہیں تھی، نہ بیوی تھے نہ بچے تھے، وہ تنہا تھا. اور جب میں نے پیدا کیا تھا تو وہ بغیر مال و متاع والا تھا، کوئی دولت نہیں تھی اس کی، کوئی جاگیر نہیں تھی، کوئی جائیداد نہیں تھی، کسی چیز کا مالک نہیں تھا، صرف پیدا ہوا تھا. یعنی میں نے پیدا کیا تھا. جب ان باتوں کو نہیں مانتا ہے تو اس کو چھوڑ دو. قرآن نازل ہوا، لوگوں کو پیش آئے. قرآن تو پورا مکمل ایک ساتھ اتارا دنیاوی آسمان پر اللہ تعالیٰ نے. دیگر مقدس کتابوں کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، لیکن قرآن کا مقصد، مطلب دل کی گہرائی تک پہنچ جائے. اسی لیے کوئی مناسب واقعہ انسانوں کی زندگی میں جب پیش آتا تو اس ضمن سے تعلق رکھنے والا حکم اور مسئلہ اور وضاحت کو دیکھ کر اتنی آیتیں جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بھیج دیتے تاکہ واقعہ بھی سامنے ہے، حکم بھی سامنے ہے، بات پوری طرح سمجھ میں آئے. پھر بتاتے قرآن
دیکھو اس جیسے چیزوں کے اوپر فاعتبروا یا اولی الابصار، تم غور و فکر کر لو، اللہ تعالیٰ تم کو اصول اور طریقے بتا دیا. لہٰذا اسی واقعے کے حد تک محدود نہیں رہتی ہے، اس لیے اس واقعے کا ذکر نہیں، ان اشخاص کا تذکرہ نہیں. لیکن بعد میں سمجھ میں آنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، دیکھو اس جیسا واقعہ ہوا تھا جب یہ آیتیں نازل ہوئی. یعنی اس جیسی جتنی بھی شکلیں ہیں، اس پس منظر کو دماغ میں رکھیں تو آج کے ہر وہ انسان جو صاحب اولاد ہے، جو صاحب جاگیر و جائیداد ہے، اور پھر احکام خداوندی دین اسلامی کے طریقے سے ہٹتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے یا اس کو اہمیت دیتا نہیں ہے، ان تمام کے اوپر یہ آیتیں صادقات ہیں. یہاں سے شروع ہے. اس وقت واقع میں ہوا تھا، ایک ولید بن مغیرہ نامی ایک شخص تھا، قبیلے مخزوم کا. تو اب اشارے میں اس کو دیتے جائیں گے تو اس واقعے کے اوپر انتباہ کریں گے. یہ جیسی شکلیں تھا وہ شخص، نرینہ اولاد اس کو اللہ نے زیادہ بھی دی تھی. یعنی اس کو بچہ نہیں تھے، مرد بچے تھے. تعداد میں 7 سے لے کر 13 تک کی تفصیل ملتی ہے. اس کے 13 بچوں میں سے 3 بچوں نے اسلام بھی لایا بعد میں. جب یہ اسلام، دعوت اسلام، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور نبوت کا پیام، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کی آیتیں جس سے نازل ہو رہی تھیں وہ سامنے پیش کی گئیں. اس نے کیا کیا؟ جب سنتا ہے غور سے تو دل کی گہرائی تک بات پہنچتی ہے. جب لوگوں کو، معاشرے کو دیکھ کر غور و فکر کرتا ہے، انکار کرنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی. تو یہ کہہ دیتا ہے یہ تو جادوئی کلام ہے، کہہ کر اپنے آپ کو ہٹا دیتا ہے، مجھے ماننے کی ضرورت. سوچا اس نے یہ کاہنوں کا کلام ہے، دیکھا اصول طریقوں پر اپنایا، نہیں ہے. شاعری ہے، غور کیا، شاعری بھی نہیں. پھر ماننے کے قریب بھی ہوا. اس کے برے ساتھیوں نے یوں سمجھو کہ اس کا برا ماحول میں اس کو آگاہ کیا، تنبیہ کیا. تو پھر اسلام سے، اسلام کے پیش کرنے والے سے، اسلام جس چیز کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا اللہ کا کلام، ان ساری چیزوں سے صورت سکھا کر، ٹیڑھی کر کر پلٹا لیا. آج بھی انکار کرنے کی انسانی شکل ہے. دنیاوی عزت و جاہ، دنیاوی مال و دولت، دنیا کا حصہ جو اس کے لیے اولاد ہے، یا دنیا والے اس کی جو تعظیم کرتے ہیں دنیا داری کے اعتبار سے، یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو اس کو شریر، متکبر بنا ڈالتے ہیں. بارگاہ رب العزت میں عاجزی، انکساری پیدا کرنے والی چیز سے وہ ہٹ جاتا ہے. تو لہذا جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے، یعنی جب پیدا ہوا تھا تو نہ بچے تھے اس کے، نہ یہ تھے. یہ شخص تھا اس وقت مکے سے طائف تک اس کی جاگیر، جائیداد، باغات پھیلے ہوئے تھے. اثر و رسوخ کاروبار کا ملک شام تک پھیلا ہوا تھا. پیسہ بالفاظ دیگر کوئی حقیقت نہیں تھی. پھر بچے بھی زیادہ، اس کے عمل میں تعاون کرتے ہوئے اور باپ کو عزت دیتے ہوئے، ساتھ چلتے پھرتے ہوئے، قوم کا مالدار ہونے کی حیثیت سے کم و بیش ہر مجلس میں اس کو دعوت پیش کی جاتی، وہ حاضر ہوتا، اور بچے بھی اس کے ساتھ ساتھ رہتے. بچوں کو دیکھ کر ایک اعزاز محسوس کرتا.
مال و متاع کے اعتبار سے سال کے 12 مہینے مختلف شکلوں میں باغات اور اناج کی چیزیں جو پھیلی ہوئی تھی، اس کی مسلسل آمد ہی آمد تھی پیسے کی، معاملہ بڑھتا ہی چلا۔ تو اس کو یاد دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے کر لیا، اس طرح آج کے انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ جو کچھ بھی تیری حالت اچھی ہے اللہ اچھی رکھے، اچھی رکھنے کے لیے تمہیں تمہارے رب کی عبادت شکر گزاری کرنا ضروری ہے، وہ اچھی چیز کے اندر خیر و برکت کے ساتھ باقی رہنے کے لیے، ورنہ اس میں آفت آنے والی ہے۔ یہ آفت تمہاری زندگی میں راست آئے گی، اگر نہیں تو تم اس سے کرتے رہے ہو، سب کچھ کر کر اولاد کو چھوڑ رہے ہو، یہ آفت تمہاری نسل میں آ جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے اس کے لیے مال ممدود بسیط یہاں سے وہاں تک پھیلا، جاگیر جائیداد وغیرہ کی شکل۔ اسی ممدود سے مد ہے، جو حرف مد بھی ہے جو کھینچنا ہوتا ہے، آواز کو لمبی کرنا۔ میں نے اس کو بہت سارا یہاں سے وہاں تک پھیلا اور مال بھی دیا، اور پھر وہ بنی نہ بچے بھی دیے، شہودہ ہمیشہ ساتھ ساتھ حاضر، باپ کے ساتھ چلتے ہوئے پھرتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے، جہاں باپ جا رہا بچے جا رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو کسی کے لیے اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے، کسی لیے مال و متاع کے دروازے کھول دینا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو پھر اپنے عقل اور نفس کی بنیاد کے اوپر مال کے اوپر دباؤ کیوں ڈالتے ہو، اولاد پہ ڈالتے کیوں ہو؟ اللہ کا منشا اس کے مطابق جاری کرو۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، کہ ایک ضرورت کی چیزیں میں اس کے لیے مہیا بھی کر دیں، پچھا ڈالی۔ اب ان چیزوں کے ذریعے سے اب یہ چاہتا ہے ان ازیدہ، میں اس کو اور بڑھاؤں، اور یہ شخص بڑھتے رہتا ہے، اتنا بڑھتا ہے اتنا بڑھتا ہے، بس دنیا کے بڑے بڑے مال کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، مثال کی طور پر ٹاٹا کو لے لو، اس طرح کوئی بھی کمپنی کو لے لو، کیا پیسے کی کمی ہے؟ جو نمک کے پیکٹ بھی بنا کر پھر اپنے کاروبار میں، ادھر تو ہوائی جہاز بھی بنا رہے ہیں، بڑی گاڑیاں بھی بنا رہے ہیں، پھر بھی کمی نہیں ہوئی، نمک کی پیکٹ بھی بنا کر رہے ہیں، تیل کے روپے والی پیکٹ کے اندر سپلائی کر رہے ہیں، یعنی بڑھنا ہی چاہتے ہیں، بڑھنا ہی چاہتے ہیں۔ دنیاوی معاملے میں انسان ہمیشہ اپنے اوپر والے کو دیکھتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص دین والے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے، دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، شکر کرے کہ اللہ نے اس سے تو اچھا رکھا ہے۔ یہ دو عادتیں جس بندے میں آ جائیں، وہ اس بندے کا شمار اللہ کے پاس صابر اور شاکر بندوں میں سے ہے، شکر گزار۔ لیکن فطری طور پر انسان ہلکی پھلکی عبادت کر لینا کافی سمجھتا ہے، آگے بڑھنے کی زیادہ فکر نہیں کرتا، دین کے معلومات کو حاصل کرنے کی زیادہ فکر نہیں کرتا، اللہ کے منشے کو جاننے کی جدوجہد زیادہ نہیں کرتا۔ دنیا والے معاملات میں ہمیشہ اوپر والے پر نظر رکھ کر، اپنوں پر نظر رکھ کر آگے بڑھنے اور کیا ذریعے ہو سکتے ہیں یہ کوشش کرتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے۔ لیکن بڑھنے کی کوشش کے ساتھ یہ سمجھنا ہے کہ قدرت دینا ہے، دینے کے بعد باقی رکھنا ہے۔ تو اس کا بھی جو خیال تھا، اب یہ طمع کرتا ہے کہ میں اس کو اور اضافہ کروں، کلا، اب نہیں، بس ختم۔ تو اب تک جو سمجھ رہا تھا میری چاہت و ارادے کے ساتھ جس فیلڈ میں میں جاتا ہوں یہ کام آگے بڑھتا ہے، قدرت بتاتی ہے کہ تیرے ارادے پر نہیں ہے، میرے ارادے پر ہے، میرے منشے پر ہے،
یہ چیز تیرے پاس میں نے منتقل کر دی تو گیا امانت ہوئی. ایک انسان کے پاس اس انسان کی اولاد امانت ہے. ایک انسان کے پاس آنے والی دولت کسی بھی شکل میں وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اس امانت کے ساتھ اس انسان کے پر اس کے پیدا کرنے والے کے حقوق ہیں, ذمہ داریاں ہیں. اب نہیں کرتا ہے تو اب یہی چیز کلا, اب ہرگز ہرگز ایسا نہیں. چنانچہ اس ایک واقعے کی تفصیل سامنے نمونہ. اب اس کے بعد وہ لاکھ کوشش کرتا, اب اس کے کاروبار نہیں بڑھے. دن بدن گھٹتے گئے ایک معمولی آدمی کی شکل میں ہوتے ہوئے پھر اس اولاد کی طرف منتقل ہو. تو اس میں معقول وجہ بہت بڑا سبق پڑھایا گیا ہے. ہم سرسری ہلکا پھلکا کی وضاحت کر رہے ہیں. ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ قانون خداوندی ہے. چنانچہ ذکر کر رہے ہیں کیوں بڑھیں گے ہم. انہ کان لآیاتنا عنیدا, اس لیے کہ وہ ہماری آیتیں احکام خداوندی کلام پاک کے ذریعے سے نبی کی نبوت کو تسلیم کرنا, اسلامی بتائے ہوئے طور طریقے والے دین کو اختیار کرنا, اب یہ اس کا مخالف ہو گیا, سخت مخالف ہو گیا. تو دنیا میں تو ہم اضافہ نہیں کریں گے, یہ دنیا میں بھی اس کے آثار بتا دیے جاتے ہیں, لیکن آخرت میں کب باتیں شروع ہو رہی فیضا نقرہ پھر ناقور, دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو کیا کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. میں اس کو ایک بڑے پہاڑ پر چڑھا دے رہا ہوں. دنیا میں اعتبار سے لیجیے, مطلب بڑے پہاڑ پر چڑھنا ایک مشقت والا کام ہے, یعنی مشقت میں ڈالوں گا. دوسرے احادیث کی روشنی میں دوزخ کے اندر خود آگ والا بڑا پہاڑ, آگ میں جلتے ہوئے چڑھنے والے عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا. یہ وہ وجوہات ہیں جو دنیا میں بھی نعمتیں اس سے چھیننا ہے, آخرت کی نعمتوں سے محروم کرنا ہے. وجوہات اور کیا وجہ ہے وضاحت کے ساتھ. انہو فکرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر جب بتایا, یہ ولید بن مغربی قریبی تھا. وہ آیتوں کی بھی تفصیل آتی ہے. سورہ مومن کی ابتدائی آیت ہے, آمین تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر. عربی زبان کی خوبیوں کمالات کو جاننے والا تھا خوب. فوراً بے اختیار کہنے لگا یقیناً یقیناً یہ انسانی کلام نہیں ہے. دل کی گہرائی تک اترا, متاثر ہونے لگا. تو اس کے برے دوست و احباب جس میں ابو جہل وغیرہ اس کے قوم کے تھے, ارے یہ کیا ہوتے یار, اس سے گفتگو کیے, یہ غور کرتا وہ غور کرتا, ان چیزوں کے اوپر فکرا غور کیا, وہ قدرا, پھر ایک فیصلہ کیا, وہ فیصلہ غلط کیا, فقتل, اس میں تباہ ہو گیا. بابا کیف قدرا, کیسے کرا اس نے, ثم قتل کیف قدرا, پھر دوبارہ غور کرا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو نتیجہ دوسرا نکالا, تو پھر اس میں ہلاک و برباد ہو گیا. پھر اچھی طرح غور کیا, آخر میں نفرت والے لہجے میں, صورت سکھا کر غصے والی صورت میں منہ پھیر لیے. آیتوں کے پیش کرنے والے پیغمبر علیہ السلام سے, آیتوں کے ذریعے سے پیش کیے جانے والے معنی مفہوم سے. آخر میں ہوا یہ کہ ثم ادبر, ناراضگی کا اظہار کر کر, نفرت کا اظہار کرتے ہوئے بول کر پلٹ گیا. واستکبر, اس میں سے کوئی چیز کو قبول کرنا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھا, کر کر جو فیصلہ تھا اس کا. وقال, یہ کہا, ان ھذا الا سحر یوسر,
کوئی بھی فیصلہ لگا ہو تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جب سمجھ سے باہر والی بات ہمارے لیے آ رہی ہے تو یقیناً یہ جادوئی اثر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کلام جادو ہے۔ اور یہ کہہ کر ان ھذا الا قول البشر، اور انسان کا کلام ہے مگر جادوگر ہے، جادوئی کلام۔ تو واقعے کا انتہا سے اس کے ساتھ ہی نہیں ہے، قیامت تک رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے انسانوں کے لیے سأصلیہ سقر، میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا۔ کیا جانتے ہو تم سقر کیا ہے؟ دوزخ کے کیا نام ہے؟ سقر وہ ہے جو چیز اس کو ڈالی گئی اس چیز کو وہ سقر نے چھوڑا نہیں، ولا چھوڑا نہیں، جلایا، ولا تذر، اور جل جانے کے بعد بھی پھر چھوڑا نہیں، پھر اس کو پلٹایا گیا، جلنا پھر اپنی حالت میں آنا، پھر جلنا، پھر اپنی حالت میں آنا، پھر جلنا۔ اس کی وضاحت تفصیل سورہ نساء میں ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جب جب چمڑیاں جل جائیں گے پھر چمڑیاں پھر لوٹائی جائیں گی، پھر جلایا جائیں گا، پھر لوٹائی جائیں گی، پھر جلایا جائیں گا، مسلسل آٹومیٹک دوامی طور پر۔ وہ نظام قدرت خراب بھی نہیں ہوگا، اسی سزا میں وہ مبتلا رہے گا۔ اسی کو سورۃ الاعلیٰ میں لا یموت ولا یحیا، موت بھی نہیں زندگی بھی نہیں، زندگی بھی ہے موت بھی ہے، موت ہمیشہ کے لیے اور زندگی کا لطف نہیں۔ اور ان کے لیے تو بھوسی جیسا جلا دے گا، چھوڑے گا نہیں، پھر اسی عمل میں لواحۃ للبشر، یہ انسانوں کے لیے چھوڑنے والی چیز نہیں ہے۔ اور وہ دوزخ اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے 9 فرشتوں کے حوالے کر رکھا ہے۔ بس ایک بات ہے، لواحۃ البشر کی وضاحت تفصیل جڑی ہوئی اگلی آیت سے ایک بڑا معنی مفہوم ہے، اس کے بعد جو کیفیت ہوئی وغیرہ وغیرہ آنے والی آیتوں میں